تھوڑی سی بات توحید کے بارے میں اللہ رب العزت بڑے احسن انداز میں جو بات ہر بندے کو اگر سمجھنا چاہے تو سمجھ آتی ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، ٹھیک ہے، تاریکیوں کو بنایا اور روشنی کو بنایا۔ گویا کہ یوں سمجھ لو ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک، ہر امور پہ حاوی اللہ ہے۔ تو جب اللہ کی ذات ایسی ہے جو سب کچھ بنانے والے ہیں، تو پھر اللہ کے امور میں کسی اور کو تم شریک کرو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے پیدا کردے امور میں اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک کرو، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ بات اس طرح ہے، فرمایا پھر بھی یہ لوگ اللہ کے ساتھ برابری کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہ اللہ یہ کام کرتے ہیں تو فلاں بھی کر لیتا ہے، اللہ کرتے ہیں تو فلاں بت بھی یہ کر لیتا ہے، فلاں جگہ سے بھی یہ ہوتا ہے۔ نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے، وہ سب سے بڑی طاقت ہے، وہ سب سے غالب ہے۔ یہ زمین و آسمان کے درمیان جس میں ہم رہ رہے ہیں اور ہماری نگاہ اتنی دور تک نہیں جاتی، تو یہ بہت وسیع و عریض ہیں۔ تو اتنے بڑے آسمان کو اللہ نے بنایا، اتنی بڑی زمین کو اللہ نے بنایا، تو اس کو ماننے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ذات، وہ ہستی جس نے اتنا کچھ بنایا، وہ ہمارا رب ہے۔ ہم اسی کو طاقتور سمجھتے ہیں، ہم اسی کو مانتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، ظلمات اور نور کو بنایا۔ پھر بھی وہ لوگ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ بالکل مختصر سی بات کریں گے۔ قرآن پاک میں سورۃ الانعام یہ ہے، ابتدا سے توحید کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، پھر آگے دیگر مسائل و احکام شروع ہو جائیں گے۔ تو فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور بنایا اندھیروں کو اور نور روشنی کو، ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ پھر بھی برابری کرتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر مقرر کیا ایک وقت کو، واجل مسمى عنده، اور اس کے پاس ایک اور وقت مقرر ہے، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ تمہاری پوشیدہ باتوں کو، پوشیدہ امور کو جانتا ہے، ظاہری امور کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے تم کیا کرتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر انہوں نے اسے اعراض کیا۔ فقد کذبوا بالحق، پس تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو جب ان کے پاس آیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان قریب ان کے پاس خبریں آئیں گی جن کا ساتھ یہ استہزاء کریں گے۔ اللہ رب العزت کی توحید کا بیان ہے، باقی تفسیر آگے کل کریں گے۔ تھوڑی سی بات توحید کے بارے میں اللہ رب العزت بڑے احسن انداز میں جو بات ہر بندے کو اگر سمجھنا چاہے تو سمجھ آتی ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، ٹھیک ہے، تاریکیوں کو بنایا اور روشنی کو بنایا۔ گویا کہ یوں سمجھ لو ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک، ہر امور پہ حاوی اللہ ہے۔
تو جب اللہ کی ذات ایسی ہے جو سب کچھ بنانے والے ہیں، تو پھر اللہ کے امور میں کسی اور کو تم شریک کرو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے پیدا کردے امور میں اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک کرو، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ بات اس طرح ہے، فرمایا پھر بھی یہ لوگ اللہ کے ساتھ برابری کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہ اللہ یہ کام کرتے ہیں تو فلاں بھی کر لیتا ہے، اللہ کرتے ہیں تو فلاں بت بھی یہ کر لیتا ہے، فلاں جگہ سے بھی یہ ہوتا ہے۔ نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے، وہ سب سے بڑی طاقت ہے، وہ سب سے غالب ہے۔ یہ زمین و آسمان کے درمیان جس میں ہم رہ رہے ہیں اور ہماری نگاہ اتنی دور تک نہیں جاتی، تو یہ بہت وسیع و عریض ہیں، تو اتنے بڑے آسمان کو اللہ نے بنایا، اتنی بڑی زمین کو اللہ نے بنایا، تو اس کو ماننے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ذات، وہ ہستی جس نے اتنا کچھ بنایا، وہ ہمارا رب ہے۔ ہم اسی کو طاقتور سمجھتے ہیں، ہم اسی کو مانتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، ظلمات اور نور کو بنایا۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی نہیں کرنا چاہیے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضی، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا، ٹھیک ہے؟ تو انسان کی تخلیق کو بیان کیا گیا کہ انسان ہے کیا؟ انسان تو یہی ہے کہ ایک مٹی کا پتلا ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے، اور انسان کے لیے وقت مقرر کیا ہے۔ جب تک اللہ چاہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے پیدا کردی مشینری ہے، یہ مشینری جو ہے نا، یہ جب تک اللہ چاہیں گے چلتی رہے گی، اور جب اللہ چاہیں گے تو اس کو ایک سائڈ پہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسے ہی ہے، انسان جو ہے اللہ نے بنایا ہے اور اس کے لیے وقت مقرر ہے، اور ایک اور بھی وقت مقرر ہے، قیامت کے دن کا پھر حساب کا وقت آنا ہے، ٹھیک ہے؟ حساب کتاب دینا ہے۔ اس لیے اس وقت کے لیے انسان کو اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، تمام برے امور سے بچنا چاہیے، تمام ممنوع امور سے بچنا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے۔ اللہ پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔